عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ خداوند عالم کا پسندیدہ دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس کے احکامات کو پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہمارے رسول پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری رسول اور آخری نبی بن کر اس دنیا میں آئے، ان کے ذریعے سے یہ دین مکمل ہوا، ولایت مولائے کائنات کے ذریعے سے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ دین اسلام ہے جس دین میں ولایت بھی ہے، توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس دین اسلام پہ جب وقت آیا ہے، جب وقت پڑا ہے، تو اس دین اسلام کو بچانے کے لیے رسول کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اپنے بھائیوں کی قربانی پیش کی، اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کی، اپنے گھر والوں کی قربانی پیش کی۔ اس لیے کہ وہ دین اسلام جو خداوند عالم کو عزیز ہے، وہ دین اسلام جو خداوند عالم کو پسند ہے، وہ دین اسلام جس دین اسلام میں ولایت ہے، اس دین اسلام پہ جب وقت آیا، اس دین اسلام کو جب کسی نے ہائی جیک کرنا چاہا، جب اس دین اسلام کے احکامات کو تبدیل کرنا چاہا، تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور قیام کرتے وقت اپنا مقصد بتا دیا کہ میں کس لیے قیام کر رہا ہوں، میرا قیام کرنے کا مقصد کیا ہے، میں مدینہ چھوڑ کر کیوں نکل رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ میں نہ کسی لالچ کی بنا پر نکلا ہوں، نہ کسی غرور کی بنا پر نکلا ہوں، نہ فتنہ اور فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ ظلم و ستم کے لیے نکلا ہوں۔ کس لیے نکلے ہیں؟ امام فرماتے ہیں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، اور اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو یہاں امام اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نہ تو اس میں انہیں کوئی لالچ ہے، نہ کسی قسم کا غرور ہے، نہ ظلم و ستم کریں گے، نہ فتنہ اور فساد برپا کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام، یہ بیان ہو چکا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے برائیوں کو الگ کر دیا، اچھائیوں کو الگ کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے برے لوگ الگ رہیں گے، اچھے لوگ الگ رہیں گے۔ برائیاں دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتی، اچھائیاں دین اسلام سے نکالی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کہہ چکے ہیں حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلال کیا ہوا قیامت تک کے لیے حلال رہے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرام کیا ہوا قیامت تک کے لیے حرام رہے گا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور خداوند عالم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو خداوند عالم نے شہادت حسین علیہ السلام کے بعد کچھ ایسے اثرات خون سید الشہداء میں مرتب کر دیے کہ جو ہمیں معجزہ نظر آتے ہیں۔ یہ ایام ماہ محرم کے ایام جو منسوب ہے شہدائے کربلا سے، تو ان میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی فضیلتیں کیا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہے، کہ جنہوں نے
راہ خدا میں اپنے گھر کو لٹا دیا، دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر کو لٹا دیا۔ جب انہوں نے اپنے گھر کو لٹا دیا ہے خداوند عالم کے لیے، تو خداوند عالم نے بھی ان کے لیے کچھ اثرات مرتب کر دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی شخصیتیں شہید گزری ہے، بہت شہید اس دنیا میں گزرے ہیں۔ حد یہ ہے کہ ہمارے جتنے معصومین ہیں تمام کے تمام شہید راہ حق ہے، راہ حق میں شہید ہوئے ہیں۔ خود پیغمبر اکرم مولائے کائنات امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین علیہ السلام، یعنی جتنے امام ہیں یہ تمام کے تمام شہید ہوئے ہیں، اور خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی بھی شہادت واقع ہوئی۔ لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ کسی کی مزار کی مٹی کھا کے شفا ہو، حالانکہ ہر شہید کی قبر کی مٹی، مرکز کی مٹی مبارک ہے، بابرکت ہے، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ فلاں شہید کی قبر کی مٹی کھا کے شفا ہے، فلاں شہید کی قبر کی مٹی کھا کے شفا ہے۔ حد یہ ہے کہ مولائے کائنات جنہیں ضرب لگی، جو 19 رمضان المبارک کو ضرب لگی ہے، اس کے باوجود، ان کی اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود، ان کی مرکز کی مٹی کو بھی کھا کے شفا کا درجہ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن جو مولا امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام بچانے کے لیے جو قربانی پیش کی ہے، تو ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر کی مٹی کو کھا کے شفا کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں یعنی اگر کسی شخص کو ایسا مرض ہو جائے جو لامرض ہو، جس کا علاج دنیا میں ممکن نہ ہو، تو اب اس شخص کے لیے ہے کہ وہ خاک شفا کو، یعنی وہ مٹی جو تربت سید الشہداء کی قبر کی مٹی ہے، اسے ایک دانے سے کم مقدار میں جو احکامات وارد ہوئے کھانے کے، دعا پڑھ کے قبلہ رخ ہو کر اگر وہ اس خاک شفا کو اس مقدار میں کھاتا ہے، تو خداوند عالم اس کی برکت سے اس کے مرض کو دفع کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو یہ عظمت اور یہ بلندی ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی۔ صرف خاک ہی کی نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی تاثیر دیکھیے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا ہے اور یہ خبر دنیا میں پھیلی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، تو عزیزان گرامی، ہر مخلوق نے اس خبر کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو پرندوں کو جب یہ خبر ملی تو پرندوں نے بھی پرندوں میں اس خبر کو پہنچایا۔ طائر اڑتے ہوئے طائروں کے پاس گئے، جو طائر اپنے آشیانوں میں تھے ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ رسول کا نواسہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، روایتوں میں ملتا ہے ایک شخص مدینے میں رہتا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو لنگڑی تھی، اپاہج تھی، جو چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو شہر سے دور ایک باغ میں لے جا کر رکھا تھا تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور وہ اس کے ساتھ وہاں رہا کرتا تھا۔ اب ایک روز کسی ضرورت کے تحت اسے شہر آنا پڑا، تو اس نے اپنی لڑکی کو تنہا اسی باغ میں چھوڑ دیا اور شہر واپس آ گیا۔ جب وہ شہر واپس آیا تو اسے پوری رات شہر میں رکنا پڑا کسی کام کی وجہ سے۔ اب اس کی لڑکی جو باغ میں تھی وہ تنہا تھی۔ جب وہ باغ میں تھی تو اس وقت ایک پرندہ آ کر اس باغ کے ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ پرندہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو
خون میں رنگا ہوا ہے، خون میں ڈبویا ہوا ہے۔ اب وہ رات بھر گریا کرتا ہے درخت پر بیٹھ کر۔ اب اس کی جو بچی ہے وہ اکیلی ہے، تنہا ہے، بے چین ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کا جو باپ تھا، اس کا یہ طریقہ تھا کہ یہ اپنی بیٹی کو ہر روز کہانیاں سنایا کرتا تھا، جسے سن کر وہ سو جایا کرتی تھی۔ لیکن چونکہ باپ موجود نہیں ہے تو یہ لڑکی بہت بے چین ہے، مضطرب ہے، اور وہ جو آوازیں آ رہی ہے پرندے کی اس سے اور زیادہ مضطرب ہو رہی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو صبح کے وقت وہ دیکھتی ہے کہ سامنے درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اس درخت تک پہنچاتی ہے۔ جیسے ہی وہ درخت تک پہنچتی ہے تو خون کا ایک قطرہ اس پرندے کے بدن سے اس کے جسم پر گرتا ہے۔ جیسے ہی وہ قطرہ خون گرتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتی ہے۔ یہ خون کی تاثیر کو دیکھیے، یہ خون کا گرنا تھا، اسے شفا حاصل ہو گئی۔ اب اس کا باپ آ کر دیکھتا ہے، جب آتا ہے تو کیا دیکھا کہ باغ میں ایک حسین و جمیل لڑکی گھوم رہی ہے، تو وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اس باغ میں تو کوئی نہیں تھا، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ آ کر دیکھتا ہے، اپنی بیٹی کو تلاش کرتا ہے، اس کی جو اپاہج بیٹی تھی اسے کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ ایک مرتبہ اسی لڑکی سے دریافت کرتا ہے، کیا تم نے یہاں کسی ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جو اپاہج تھی، جو لنگڑی تھی، جو چل نہیں سکتی تھی؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے، بابا جان آپ نے پہچانا نہیں، میں ہی تو آپ کی بیٹی ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ حسین و جمیل لڑکی وہ میری بیٹی ہے تو وہ غش کھا جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ جب غش سے فاقہ ہوا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے، اپنی بچی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں شفا کیسے مل گئی، تم کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو بچی کہتی ہے، بابا جان اس درخت پر ایک پرندہ ہے جس کے بدن سے خون ٹپک رہا ہے، اور یہ رات بھر گریا کر رہا تھا۔ میں اس کی آواز سن کر صبح کے وقت اس درخت کے قریب آئی تو مجھ پر ایک خون کا قطرہ گرا اور مجھے شفا حاصل ہو گئی۔ اب عزیزان گرامی وہ حیرت میں ہے کہ پرندے کے خون میں کیسے شفا ہو سکتی ہے، تو وہ اس پرندے کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے پرندے تجھے خلق کرنے والے کی قسم ہے کہ بتا یہ راز کیا ہے، تیرے خون میں شفا کیسے آ گئی؟ تو عزیزان گرامی بحکم خدا وہ گویا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پرندے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے آشیانوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگہاں کچھ پرندے ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں خبر نہیں ہے رسول کا نواسہ شہید ہو گیا ہے اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو، جاؤ ان کی زیارت کے لیے جاؤ۔ ہم اپنے گھروں سے نکلے، کربلا پہنچے، ہم نے وہاں دیکھا کہ رسول کے نواسے کا جسم خون میں لت پت پڑا ہوا ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب ہم نے وہاں دیکھا کہ جسم حسین پڑا ہوا ہے تو ہم وہاں گئے، ہم نے گریہ کیا اور اپنے بدن کو خون امام حسین علیہ السلام میں غلطاں کیا، ڈبویا، اور ہم دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے اس خون کے ساتھ اس خبر کو لیے ہوئے، اور میں یہاں آ کر اس درخت پر بیٹھ گیا۔ یہ خون امام حسین علیہ السلام کی تاثیر ہے کہ اس کا ایک قطرہ تیری بیٹی کے جسم پر گرا ہے اور اسے شفا حاصل ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے عظمت امام حسین علیہ السلام۔ جب اس یہودی شخص نے دیکھا کہ یہ عظمت ہے اس خون کی، اور تو اس نے تحقیق کیا یہ حسین کون ہے، کون سی شخصیت ہے۔ جب اس نے تحقیق کیا تو اسے پتا چلا وہ رسول جو دین اسلام لے کر آئے تھے، جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی تھی، اسی دین کو بچانے کے لیے حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت پیش کی ہے۔ تو وہ جان گیا کہ جس کے خون میں اتنی فضیلت ہے، جس کا خون اتنا بابرکت ہے کہ اس کے خون سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ شخص خود کتنا باعظمت اور با فضیلت اور با کرامت ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
وہ شخص 500 یہودیوں کے ساتھ ایمان لے آتا ہے۔ یہ ہے تاثیر خون حسین علیہ السلام، عظمت حسین علیہ السلام۔ تو عزیزان گرامی، واقع کربلا کے بعد کچھ ایسے اثرات نمودار ہوئے ہیں جو ہمیں معجزہ نظر آتے ہیں، اور یہ خون امام حسین علیہ السلام ہے۔ جو تاثیر ہے اس میں وہ ضرور ہے، لیکن ظرف کے ساتھ، ظرفیت کے ساتھ کہ ظرف کیسا ہے، جیسا ظرف ہے ویسی ہی خون امام حسین علیہ السلام کی تاثیر بھی ہے۔ واقع کربلا کے بعد ایک شخص، راوی کہتا ہے کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا واقع کربلا کے بعد کہ جو پہلے اندھا نہیں تھا، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد وہ اندھا نظر آیا۔ جب وہ اندھا نظر آیا تو میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ تم اندھے کیسے ہو گئے؟ اب دیکھیے عزیزان گرامی، خون امام حسین علیہ السلام کی تاثیر کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کربلا میں یزیدی لشکر میں موجود تھا، لیکن میں نے حسین علیہ السلام کے لشکر پر تلوار نہیں اٹھائی، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی پر وار نہیں کیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے جب تم نے وار نہیں کیا، تم نے کسی کو قتل نہیں کیا، تو تم اندھے کیسے ہو گئے؟ تم پر بھی کسی نے وار نہیں کیا تو تم اندھے کیسے ہو گئے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں ایک روز اس واقعے کے بعد سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور مجھ سے کہتا ہے تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں بلا رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کچھ نہیں کہا، مجھے گھسیٹتا ہوا رسول اللہ کے پاس لے کر گیا تو میں نے دیکھا رسول اللہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شخص رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے کہا یار، میں نے سلام کیا، رسول اللہ نے کہا کہ اے شخص تو لشکر یزید میں موجود تھا؟ تو میں نے کہا ہاں میں موجود تھا۔ تو پیغمبر اکرم نے کہا تجھے قتل حسین کی سزا دی جائے گی۔ تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے حسین علیہ السلام کا قتل نہیں کیا، میں نے تلوار بھی نہیں اٹھائی، نہ تو کسی پر وار کیا ہے۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، جو حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی ہو اس کا بھی وہی حال ہوگا کہ جو حال قتل حسین کرنے والے کا ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو سزا قاتل کو ملے گی وہ اس سے راضی رہنے والے کو بھی ملے گی، یعنی جو قتل حسین پر راضی ہو جائے اور ان کے ساتھ ہو جائے، قاتلوں کے ساتھ ہو جائے، خاموش ہو جائے، اسے بھی وہی سزا دی جائے گی جو قاتلان حسین علیہ السلام کو دی جائے گی۔ اب وہ شخص کہتا ہے میں نے تو قتل نہیں کیا، میں نے تو تلوار نہیں اٹھائی۔ تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں تیرا یہ جرم ہی سزا کے لیے کافی ہے کہ تیرے آنے سے لشکر یزید میں ایک شخص کا اضافہ ہو گیا، تیری وجہ سے لشکر یزید میں ایک شخص کا اضافہ ہوا ہے، لہٰذا تجھے بھی وہی سزا دی جائے گی جو قاتلان حسین کو دی جائے گی۔ اب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے جس میں خون مظلوم حسین رکھا تھا۔ رسول اللہ نے اس شخص کو حکم دیا کہ ایک سلائی کو اس خون میں ڈبوئے اور میری آنکھوں میں لگا دے، تو اس شخص نے اس سلائی کو لیا، خون امام مظلوم میں ڈبویا، اور اس سلائی کو جیسے ہی میری آنکھوں میں لگایا تو میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میں اندھا ہو چکا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے خون مظلوم حسین کی تاثیر، کہ خون امام حسین علیہ السلام میں تاثیر ہے، لیکن ظرف دیکھ کر جیسا ظرف ہوتا ہے ویسی ہی خون امام حسین علیہ السلام کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ اگر ظرف پاک ہے، ظرف اچھا ہے تو اسے شفا حاصل ہو جاتی ہے، اگر ظرف خراب ہے تو ویسا ہی اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اسے اس کی سزا بھی مل جاتی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا حاکم تھا، جس نے عبید اللہ ابن زیاد نے جو مدینہ بھیجا تھا خط،
کہ یزید کی بیعت کے لیے، اور جس نے جناب مسلم کو شہید کیا تھا، جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ سر اقدس سے بے حرمتی کرتا ہے اور ہاتھوں میں اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے سر امام مظلوم کو ہاتھوں میں اٹھایا تو سر امام حسین علیہ السلام سے ایک خون کا قطرہ اس کی ران پر گرتا ہے اور ران کو چھیدتا ہوا زمین پر چلا جاتا ہے۔ یہ ہے خون امام حسین علیہ السلام کی تاثیر، کہ جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ خون امام حسین علیہ السلام اس کی ران کو چھیدتا ہوا زمین پر چلا گیا، اور اس کے مرتے دم تک اس کی ران میں زخم رہا جو ناسور بن کر رہا، جس میں سے بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ اور روایتوں میں ملتا ہے جب یہ مرا ہے یہ ملعون، تو اسی بدبو کے ذریعے سے اس کی شناخت ہوئی ہے۔ یہ ہے تاثیر امام حسین علیہ السلام۔ اگر ظرف اچھا ہو تو شفا مل جاتی ہے، اگر ظرف خراب ہو تو آنکھیں بھی چھین لی جاتی ہے، اور اگر ظرف اچھا ہو تو آنکھیں بھی لوٹ آتی ہے۔ جب ان قیدیوں کو، اسیروں کو رہائی ملی ہے، جب یزید نے ان اسیران کربلا کو، جناب زینب کو، جناب ام کلثوم کو، امام زین العابدین علیہ السلام کو رہا کیا ہے شام میں، تو ان شہداء کے چاہنے والوں نے یہ خواہش کی کہ ہم ابھی یہاں سے نہیں جائیں گے، پہلے ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، جب شہیدوں کا ماتم شروع ہوا، جب جناب زینب نے شام کی عورتوں سے بیعت کرنا شروع کیا، تو یزید نے تبرکات جو شہداء کے سر تھے کٹے ہوئے ان کے پاس پہنچوائے۔ جب ان کے سر، شہیدوں کے سر اہل بیت حرم کے پاس آئے ہیں تو سب نے گریہ و زاری کرنا شروع کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کا سر لیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک بزرگ ضعیف عورت وہاں آئی تھی پرسہ دینے کے لیے، جو اندھی تھی، وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اہل بیت کی ماننے والی تھی۔ تو اس نے جناب زینب سے کہا کہ کچھ تبرک ہمیں بھی دیجئے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے امامے کا ایک ٹکڑا اس ضعیفہ کو دیا جو اندھی تھی۔ اب تاثیر دیکھیے، وہ چیز جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہوتی ہے اس میں بھی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی اس محترمہ نے اس تبرک کو لیا، اس امامے کے ٹکڑے کو لیا اور اپنی آنکھوں میں لگایا، تو اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے عظمت سید الشہداء، عظمت امام حسین علیہ السلام، کہ جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے، شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے اپنے گھر والوں کی قربانی پیش کی ہے، اپنے گھر کو لٹا دیا ہے۔ تو خداوند عالم نے بھی ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ ان کے خون میں اور ان سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے ان میں ایسی تاثیر پیدا کر دی ہے کہ انسان اگر عقیدت کے ساتھ سچے دل سے جا کر ان سے توسل کے ساتھ اپنے لیے دعا کرے، تمام مریضوں کے لیے دعا کرے، تو خداوند عالم اس کی دعاؤں کو، ان کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین۔